آج تم کھانا کھلاؤ گے تو کل میں کھانا کھلاؤں گا. اگر 4 بھائی ہیں تو 4 بھائی بھی ان کو تماشا بنا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ کل تمہارے گھر ماں کھائے گی، پرسوں تمہارے گھر کھائے گی، ترسوں تمہارے گھر کھائے گی، آج میرے گھر کھائے گی. یار یہ کیسی بات ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا اللہ جنت میں جو میرا رفیق رہے گا مجھے اس کو دنیا میں دیکھنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنا عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ فلاں فلاں جگہ چلے جاؤ، تمہیں وہ تمہارا رفیق مل جائے گا جو جنت میں تمہارے ساتھ رہے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہنچ گئے. وہ ایک قصاب تھا، قصاب کی دکان پر پہنچے، پتہ وہیں کا بتایا گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا یہ قصاب یہ جنت میں میرا رفیق ہے، یہ میرے ساتھ رہے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ آج کی رات میں آپ کے یہاں مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ کے یہاں مہمانی کے طور پر رہنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ ہمارے یہاں مہمان رہ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. شام کو جب قصاب گھر پہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ گھر پہ آئے. کھانا تیار کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس قصاب نے کہا کہ آپ تھوڑا انتظار کریں، یا تو آپ کھانا پہلے ہی کھا لیں، اور اگر آپ میرے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا انتظار کریں، کیونکہ ایک میری بوڑھی ماں ہے، میں پہلے اس کو کھانا کھلاتا ہوں اور جب کھانا کھلا دیتا ہوں اس کے بعد کھانا کھاتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ پہلے کھانا اپنی ماں کو کھلا دیں، اس کے بعد آپ کے ساتھ میں کھانا کھاؤں گا، ساتھ میں ہی کھانا کھائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ قصاب اٹھا اور ماں کے پاس گیا، ماں کے پاس بیٹھا. پہلے وہ اپنے منہ میں روٹی چباتا تھا، جو خوب چبا لیتا تھا، اس کے بعد وہ روٹی جو منہ سے نکالتا تھا سالن میں ڈالتا تھا اور اپنی ماں کے منہ میں رکھ دیتا تھا، کیونکہ اس کی ماں کے منہ میں دانت نہیں تھے. اس کی ماں اتنی ضعیف، اتنی بوڑھی تھی کہ اس کو دکھتا بھی نہیں تھا، اس کے دانت بھی نہیں تھے، چل بھی نہیں سکتی تھی. وہ قصاب روز اسی طرح سے اپنے ماں کو کھانا کھلاتا تھا. آج کے بھی بچے ہیں، آج کی بھی جنریشن ہے، ماں اگر بلائے تو بچے آتے نہیں ہیں، ماں اگر ڈانٹ دے تو بچے تھپڑ مار دیتے ہیں. اللہ سے ڈرو، اللہ کے حضور بھی حاضری دینا ہے. ماں باپ کو اف بھی مت کہنا. آج آپ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو تھپڑ مارتے ہیں. اپنے ماں باپ کو، ایک انسان نے اپنی ماں کو جوتے مار دیے تھے، وہ میں نے بیان کیا تھا، جوتے مار دیے تھے. اس کی ماں رونے لگی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، مولا میرے بیٹے نے مجھے ذلیل کیا ہے، جوتے مارے ہیں، یا اللہ اس کو ذلیل کر دو، اس کو بھی ذلیل کرنا. اس نے ایک ماں کا دل دکھایا ہے. اس نے 4-5 دن روٹی نہیں کھائی تھی اور بھوک کی حالت میں ہی مر گئی تھی. تو اللہ نے اس کو ایسا دکھایا کہ اس کا پیر سڑ گیا تھا، پیر روتا تھا، چیختا تھا راستے میں، لوگ اس پر لعنت بھیجتے تھے، ماں کا گستاخ بیٹا ہے. اللہ کی لعنت ہے اس پر کہ اس کا پیر سڑ گیا اور پیر میں کیڑے پڑ گئے، اس لیے کیونکہ اس نے اپنی ماں کو جوتا مارا تھا. بچے جب نیک ہوتے ہیں تو ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں، اور وہ ماں باپ اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں، اور انہی کی دعاؤں سے وہ بچے ایک دن اتنا اونچا جاتے ہیں، اتنے بڑے بن جاتے ہیں کہ دنیا انہیں سلام کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، دنیا ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. وہ بچے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، دل سے ان کی سیوا کرتے ہیں. ہاں، اپنے ماں باپ کی سیوا کرا کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں. وہ بڑھاپے میں یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے جب جوان ہوں گے تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، ہماری خدمت کریں گے. لیکن آج سب کچھ الٹا ہو رہا ہے، کوئی نہیں جاتا ہے ماں باپ کے قریب. ہاسپٹل میں اگر آپ بیمار ہیں نا، ہاسپٹل میں اگر آپ 50 دن بھی رہیں گے، آپ کا دوست آپ کے پاس نہیں بیٹھے گا، آپ کا رشتہ دار آپ کے پاس نہیں بیٹھے گا. وہ 40-50 دن آپ کے پیتانے، آپ کے سرہانے جو بیٹھی رہتی ہے وہ ماں ہے. ہاں، ماں کا مرتبہ اور ماں کا رتبہ بڑا اعلیٰ ہے. ماں بیٹھی رہتی ہے. کوئی دوست، کوئی احباب، کوئی رشتہ دار آپ کے پاس ہر وقت 24 گھنٹے نہیں بیٹھیں گے، لیکن ایک ماں ہے جو آپ کے چارپائی کے قریب 24 گھنٹے بیٹھی رہتی ہے. جب تک آپ کھانا نہیں کھاتے ہو نا، آپ کی ماں، آپ کے بابا کھانا نہیں کھاتے ہیں. ہاں، یہ ماں اور باپ کی محبت ہے اپنے بچوں کے لیے. بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے، بچوں کو بھی
کہ دیکھنا چاہیے کہ یار ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا سہارا بننا چاہیے. وہ فخر کرتے ہوتے ہیں اگر کسی کا بیٹا اونچے عہدے پہ چلے جاتے ہیں نا تو ماں باپ فخر سے کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. لیکن وہی بیٹا اگر ماں باپ کے منہ پہ تماچا مار دے, ماں باپ کو ذلیل کر دے, رسوا کر دے, تو پھر ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے, کلیجے ہل جاتے ہیں ان کے.